بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے طلبہ، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ مائی سیلف عبداللہ غازی فرام زاویہ اسکول سسٹم ملتان۔ بیٹا، آج ہم انشاءاللہ لیکچر نمبر 13 میں شاعر میر تقی میر کا تعارف پڑھیں گے۔ ان کا اصل نام میر محمد تقی اور تخلص میر تھا۔ والد کا نام میر علی متقی تھا۔ 1725 میں آگرہ میں پیدا ہوئے۔ آگرہ ہندوستان کا شہر ہے۔ ابتدائی تعلیم سید امان اللہ سے حاصل کی، جو میر تقی میر کے والد کے مرید بھی تھے اور منہ بولے بھائی بھی تھے۔ بچپن ہی میں والد اور امان اللہ کی وفات کے بعد میر کو تلاش معاش کے لیے آگرہ چھوڑ کر دلی آنا پڑا۔ تلاش معاش کا مطلب ہے روزگار کے لیے۔ یہاں ایک نواب، جن کا نام نواب آصف الدولہ، ان کے ہاں ملازم ہوئے۔ وہ نواب نادر شاہ کے حملے میں مارا گیا تو میر آگرے لوٹ آئے، لیکن انہیں دوبارہ دلی جانا پڑا۔ بیٹا، دلی ایک ایسا شہر ہے جو علم و ادب کا مرکز تھا۔ وہاں پہ بہت سارے شعراء، جن میں میر تقی میر، مصفی، مرزا غالب، الطاف سنہالی، مرزا داغ دہلوی، مرزا رفیع سودا اور بہت سارے عالم علماء، مطلب یہ سب لوگ یہ دلی کو جو ہے نا وہ دلی کی طرف رخ کرتے تھے۔ ٹھیک ہے۔ دلی میں خراب امن و امان کی وجہ سے انہوں نے مجبور ہو کر لکھنؤ کا رخ کیا۔ بیٹا، یہاں پہ ایک بات واضح کر دوں کہ دلی میں جو 1857 میں جو جنگ آزادی ہوئی، اس کی وجہ سے حالات خراب ہوئے اور مسلمانوں کو قتل کیا گیا۔ اس میں مسلمانوں کو ناکامی بھی ہوئی تھی، تو بہت سارے علماء، بہت سارے شعراء، مصنفین نے دلی چھوڑ کر لکھنؤ کا رخ کیا تھا۔ تو میر تقی میر نے بھی اسی طرح جو ہے نا وہ امن و امان خراب ہونے کی وجہ سے مجبور ہو کر لکھنؤ کا رخ کیا۔ وہاں نواب آصف الدولہ کے دربار سے وابستہ ہو گئے اور باقی عمر اسی شہر میں بسر کی۔ میر کو خدائے سخن کہا گیا ہے۔ بیٹا، خدا جو ہے نا وہ فارسی کا لفظ ہے، اس کا معنی جو ہے نا مالک، آقا۔ ٹھیک ہے، ویسے تو ہم خدا اللہ کو کہتے ہیں، لیکن جو خدا اس کا جو لفظی معنی ہے، مالک اور آقا کو بھی کہتے ہیں، بادشاہ کو بھی کہتے ہیں، سردار کو بھی کہتے ہیں۔ خدائے سخن کا مطلب یعنی کہ اپنے جو کلام میں جو ہے نا وہ بادشاہ۔ انہوں نے مختلف اصناف شعر میں طبع آزمائی کی ہے، یعنی اصناف شعر سے مراد جس طرح غزل ہے، نظم ہے، مگر ان کی پہچان غزل گوئی ہے۔ غزل گوئی مطلب غزل کہنا۔ وہ بلا شبہ غزل کے بادشاہ ہیں۔ خلوص، درد و غم، ترنم اور سادگی کی بدولت ان کی غزلیں دل پر اثر کرتی ہیں۔ ان کی شاعرانہ عظمت کا اعتراف نہ صرف ان کے ہم عصر شعراء نے کیا ہے، بلکہ متاخرین نے بھی انہیں سراہا ہے۔ بیٹا، ہم عصر کا معنی زمانہ، ہم عصر یعنی ان کے زمانے کے، جس طرح جو ہے نا وہ مرزا رفیع سودا اور جرت اور انشا، ٹھیک ہے، اور اس طریقے سے اور بھی جو ہیں مصفی، یہ سب ان کے ہم عصر شعراء ہیں، یعنی ان کی عظمت کا، شاعرانہ عظمت کا اعتراف کیا ہے۔ نہ صرف ان کے زمانے کے شعراء نے کیا، بلکہ متاخرین کا مطلب آخر میں آنے والے، بعد میں آنے والے، انہوں نے بھی جو ہے نا وہ میر تقی میر کی شاعری کی جو عظمت ہے اس کو سراہا ہے۔ سراہنا مطلب تعریف کرنا۔ بابا اردو ڈاکٹر مولوی عبدالحق نے ان کو سرتاج شعراء اردو قرار دیا ہے، یعنی اردو کے جو شاعر ہیں ان کے سرتاج، بادشاہ۔ میر کی تصانیف میں ایک خود نوشت ذکر میر۔ بیٹا، خود نوشت کا مطلب آپ بیتی، یعنی اپنے بارے میں لکھنا، اور یہ بیٹا جو ذکر میر جو کتاب ہے یہ صنف کے لحاظ سے آپ بیتی یا خود نوشت ہے، اور یہ جو ہے نا وہ صنف نثر میں ہے۔ باقی جو کتابیں ہیں، ایک تذکرہ، نکات الشعراء، یہ جو ہے نا ان کا جو ہے نا وہ ان کا شاعری کا جو ہے نا وہ مجموعہ ہے۔ اس کے علاوہ ایک فارسی اور 6 اردو دواوین شامل ہیں۔ بیٹا، دواوین دیوان کی جمع۔ دیوان کے ویسے کئی معنی ہیں، ٹھیک ہے نا، سرکاری عہدیدار کو بھی کہتے ہیں، لیکن دیوان بیٹھک کو بھی کہتے ہیں، کئی معنی، لیکن یہاں پر دیوان کا معنی شاعری کا مجموعہ، ٹھیک ہے، اور اس کی جمع دواوین، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جو ہے نا وہ مختصر سا تعارف ہے میر تقی میر کا، ٹھیک ہے۔ اور میر تقی میر جو ہے ان کی شاعری سے ہمیں اس عہد کے تاریخی، سیاسی، معاشرتی اور سماجی و تہذیبی حالات کا ذکر ملتا ہے۔ ملی نے دلی کو اجڑتے دیکھا،
اس لیے انسانی خون کو گلی کوچوں میں بہتے دیکھا، عظمت آدم کی حرمتوں کو پامال ہوتے دیکھا، کیونکہ اس وقت انسانیت کا قتل بہت برے طریقے سے کیا گیا تھا۔ اسی لیے ان کے کلام میں اس پرآشوب دور کی عکاسی ملتی ہے۔ دل کی ویرانی کا کیا مذکور ہے، یہ نگر 100 مرتبہ لوٹا گیا۔ اجتماعی زندگی کا شعور میر کے ہاں شاعرانہ صداقتوں کے روپ میں ملتا ہے۔ انہوں نے اپنی ذات ہی نہیں بلکہ عوام کے دکھوں کی بھی ترجمانی کی۔ کوئی نہیں جہاں میں جو اندوا یہ نہیں، اس غم کدے میں آہو دل خوش کہیں نہیں۔ بس بیٹا یہ مختصر سا تعارف ہے، اس میں آپ نے ان کی تاریخ وفات اور تاریخ پیدائش یہ دونوں یاد کرنی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے نا وہ ان کا جو اسلوب بیان اور ان کی تصانیف۔ خوش رہیں، آباد رہیں، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔